بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, dear students, welcome in academic week number 4 and video number 2. As you know, we were studying Suratul Anfal and we have studied Suratul Anfal till verse number 70. In today's lecture, we are going to start verse number 71 to 75. And these are the last verses of Surah Anfal, because in the first lecture you have studied that Suratul Anfal has 75 verses. So dear students, first of all I would like to recite the verses which we are going to study in today's lecture. Almighty Allah said about the alternate of ransom which was taken from the infidels for their releasing. Almighty Allah says, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul liman fi aydikum minal asra in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum واللہ غفور الرحیم وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. And Almighty Allah says in verse number 72 about the fraternity among Muslims. Fraternity means brotherhood among Muslims. Almighty Allah says, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر. And Almighty Allah says about the cooperation among disbelievers, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. The last verse of Surah Anfal, Almighty Allah says, وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. Yes, dear students, these are the verses which we are going to study in today's lecture. First of all, we will study about the alternate of ransom. In the previous lecture, as I have told you, the war captives of the battle of Badr, Muslims, they collected some ransom, some wealth of ransom for their releasing. And I told you 40 okia of gold, that amount was collected from one infidel for their releasing. So Almighty Allah is going to
gave them alternate of ransom, that ransom جو کہ ان کی جمع پونجی تھی. Almighty Allah says, یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, O prophet, say to those who are captives in your hands. یہ جو قیدی ہیں اے نبی ان سے فرما دیجئے. کون سے قیدی؟ وار کیپٹیوز، جن سے آپ فدیہ لے کر آزاد کر رہے ہیں. کیا فرما دیجئے؟ ان یعلم اللہ, if Allah will find, what will Allah find? فی قلوبکم خیرا, any good in their hearts. کہ اللہ نے ان کے دلوں میں کسی طرح کی بہتری پائی, یعنی انہیں اسلام کی طرف مائل پایا. What will be? Almighty Allah says, خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ. He will give them something better than what has been taken from them. اللہ تعالیٰ انہیں اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر عطا فرما دے گا جو ان سے لیا جا چکا ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے 40 اوقیہ سونا اپنی رہائی کے لیے مسلمانوں کو دیا ہو, وہ اس کی کل جمع پونجی ہو جو کہ اس نے ایک عمر گزار کے جمع کیا ہوگا مال. اب وہ سارے کا سارا اس سے رہائی کے لیے لے لیا گیا, تو اب اللہ تعالیٰ انہیں آلٹرنیٹ دے رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کسی طرح کی بہتری کو پایا تو انہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر دے دیا جائے گا جو ان سے ایز اے رینسم حاصل کیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ. صرف یہی نہیں کہ انہیں جو کچھ ان سے لیا گیا ہے وہ لوٹایا جائے گا, بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ, He will forgive them as well. کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف بھی فرما دے گا. جو کچھ وہ پیچھے کرتے آئے ہیں وہ سارے کا سارا پریویس جو ان کا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. For Allah is forgiving and most merciful. اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. اب اس وقت جو مسلمان تھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے ذہنوں میں تھوڑا سا یہ خلل واقع ہوا, ایک شک و شبہ پیدا ہوا کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آفر فرما رہا ہے کہ اگر یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو جو کچھ ان سے رینسم کے طور پہ لیا گیا وہ انہیں لوٹا دیا جائے گا, اس سے کہیں زیادہ بہتر دے دیا جائے گا. تو ایک تھوڑا سا مسلمانوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹ پیدا ہوا. ہو سکتا ہے کہ کوئی کافر آ کر جو ہے جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے اور پھر سارے کا سارا مال جو کچھ اس نے دیا تھا وہ واپس لے کر دوبارہ کافروں کے پاس چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ڈاؤٹ کو دور فرمایا. ان ورس نمبر 71 Almighty Allah says, وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُ. But if they have treacherous design against you, اگر یہ کافر اپنے دماغوں میں پلان رکھتے ہیں کہ تم سے دھوکہ کریں گے, تم سے فراڈ کریں گے, او میسنجر they have already been in treason against Allah as well. یہ تو اللہ کو بھی کئی عرصے سے جو ہے دھوکہ اور فریب دیتے ہوئے آ رہے ہیں, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کو دھوکہ دیں. اور ایک بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ اگر یہ آپ کو دھوکہ دینے کا پلان رکھتے ہیں تو یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے, کیونکہ آپ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اللہ آپ کے ساتھ ہے. تو اللہ نے فرمایا فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, and so Allah will give you power over them. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے اوپر اتھارٹی دے گا اور پھر آپ ان سے بدلہ لے سکیں گے. And Allah is He who had full knowledge and wisdom. اور اللہ وہ ہے جس کے پاس سارے کا سارا علم موجود ہے اور وہ صاحب حکمت ہے. Now verse number 72 is about the fraternity among Muslims. کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ کس طرح کا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدا فرمایا تھا. In verse number 72 Almighty Allah says, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اس آیت میں ہجرت کا بھی ذکر ہے اور جہاد کا بھی ذکر ہے. یعنی پہلے مسلمانوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی, وہ کافروں کے ساتھ لڑ نہیں سکتے تھے, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں پہل جہاد کا حکم نہیں دیا, بلکہ پہل جس بات کا انہیں حکم دیا گیا وہ تھی ہجرت. جیسے کہ ہجرت مکہ ہے, مسلمانوں نے مکہ کو چھوڑا, اپنے گھر بار کو چھوڑا, اپنے کاروبار کو چھوڑا اور پھر مکے سے ہجرت کر کے اللہ کی رضا کے لیے, اس کی خوشنودی کے لیے وہ مدینہ چلے گئے.
تو یہاں ان مسلمانوں کا ذکر ہے، اور پھر وہ مسلمان جو کہ آلریڈی مدینے میں موجود تھے، جنہیں ہم انصار مدینہ کہتے ہیں، ہجرت کر کے جو گئے وہ مہاجرین مکہ کہلائے، اور جو آلریڈی مدینے میں موجود تھے انہیں انصار مدینہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایسے جذبہ ایثار کی جو ہے مثالیں قائم فرمائیں کہ رہتی دنیا تک آپ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ کس طرح کی مثالیں قائم فرمائیں؟ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے پاس 2 گھر رکھتا ہے تو اس نے ایک اپنے ملکیت میں رکھا اور ایک گھر اس نے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان بھائی کی ملکیت میں دے دیا۔ تو یہ عظیم مثال جو ہے مسلمانوں نے اس وقت قائم فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جس وقت اللہ رب کریم نے ہجرت مکہ کا حکم دیا تھا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ ریزن یہی تھا کہ مسلمان جو کہ مکے میں موجود تھے انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن مکے کے کافروں نے زندگی کا گھیرا ان پر تنگ کر دیا تھا، طرح طرح سے انہیں ستایا جاتا، سوشلی ان کا بائیکاٹ کیا گیا، ملنے جلنے پر پابندی لگا دی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات پر بھی ان پر پابندی لگا دی گئی۔ تو اس طرح مسلمانوں پر جو ہے پابندیاں لگائی گئیں، اور سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ انہیں عبادت کا کسی بھی طرح کا حق نہیں دیا گیا، وہ علل اعلان جو ہے اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی پابندی تھی۔ تو مسلمان بہت زیادہ تنگ تھے، پریشان تھے، تو اللہ رب کریم نے ان کی اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے انہیں ہجرت کا حکم فرمایا۔ جب اس وقت مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو 3 طرح کے مسلمان جو ہیں وہ سامنے آئے۔ ایک تو وہ مسلمان کہ جنہوں نے اللہ کا فوری طور پر حکم ملتے ہی امیڈیٹلی ہجرت کی، یعنی وہ مکے سے مدینے چلے گئے۔ دوسرے وہ مسلمان جو آلریڈی مدینے میں موجود تھے، جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین مکہ کی مدد فرمائی اور انصار مدینہ کا ٹائٹل حاصل کیا۔ اور تیسرے وہ مسلمان کہ جنہوں نے ہجرت تو کی لیکن تھوڑے عرصے بعد، کیونکہ مکے کے اندر ان کا کاروبار تھا اور کچھ ان کی جو ہے جائیدادیں تھیں، انہیں نمٹا کر انہوں نے پھر مکے سے ہجرت کر کے مدینے جانا تھا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام باتیں بیان فرما دی ہیں تفصیل کے ساتھ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، those who believed and migrated and fought for the faith، یعنی بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جب انہیں ایمان لانے کا کہا گیا فوری طور پہ کسی بھی قسم کے تذبذب کا شکار ہوئے بغیر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ وہاجروا، جب انہیں ہجرت کا حکم ہوا بغیر چون چرا کے انہوں نے ہجرت کی، یعنی کسی بھی طرح کا کوئی بھی آبجیکشن ریز نہیں کیا، بلکہ فوراً اللہ کے حکم کو مانا اور انہوں نے ہجرت کی۔ وجاہدوا، ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی، یعنی اب وہ کافروں سے لڑنے کے قابل ہو گئے، پھر اللہ نے جہاد کا حکم فرمایا، اور جیسے ہی مسلمانوں کو جہاد کا حکم ہوا تو یہ ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا اور جہاد کے لیے فوری طور پہ تیار ہو گئے۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ فرماتا ہے and fought for the faith with their property and their persons, means with their selves, in the cause of Allah, in the way of Almighty Allah، یعنی انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم ملتے ہی جہاد کیا، اپنے مالوں سے بھی جہاد کیا، اور جہاں کہیں باری آئی اپنی جانیں قربان کرنے کی وہ اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹے بلکہ اپنی جانیں بھی قربان کر دی۔ یہ تو تھی مہاجرین مکہ کی بات، اور اب بات آ رہی ہے انصار مدینہ کی، the people who were already present in Medina and they have embraced Islam as well۔ والذین آووا ونصروا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ as well as those، اور وہ بھی those who gave them asylum، asylum means shelter، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کو پناہ دی۔ جو مکے سے ہجرت کر کے مسلمان آ رہے تھے انہیں مدینے پہنچتے ہی کسی طرح کی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ وہ مسلمان جو آلریڈی مدینے میں موجود تھے انہوں نے انہیں اسائلم پرووائڈ کیا، مینس انہیں شیلٹر پرووائڈ کیا، and they helped them with providing food, clothing and shelter۔
Almighty Allah says اولئک بعضهم اولیاء بعض، کہ یہ جو لوگ ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. These are all friends and protectors one of another، یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی. As to those who believed، صرف ان کے بھائی ہیں ظاہر ہے جو مسلمان ہیں. والذین آمنوا ولم یہاجروا، اب یہاں سے تیسری طرح کے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے. جیسے کہ شروع میں آپ کو بتایا گیا کہ 3 طرح کے مسلمان جو ہیں وہ سامنے آئے. ایک تو وہ مسلمان جنہوں نے اللہ کا حکم ملتے ہی فوراً ہجرت کی، مکے کو چھوڑ دیا اور مدینے چلے گئے. دوسرے وہ مسلمان جو کہ آلریڈی مدینے میں موجود تھے اور انہوں نے مہاجرین مکہ کی جو ہے مدد کی بائی پرووائڈنگ دیم فوڈ کلوتھنگ اینڈ شیلٹر. اب یہ تیسری طرح کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے، ولم یہاجروا بٹ دے ڈڈ ناٹ مائگریٹ، یہ ایمان تو لے آئے ہیں لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی. اب ہجرت کیوں نہیں کی؟ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ انہوں نے ہجرت اس لیے نہیں کی کہ ان کا کچھ ساز و سامان، کچھ تجارتی سامان جو ہے وہ کسی دوسرے ملک سے مکے آ رہا ہے. اب ظاہر ہے یہاں سے ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے اگر مدینے چلے جاتے ہیں تو وہ تجارتی ساز و سامان تو کافروں کے ہاتھ چل جائے گا، تو اس لیے انہوں نے ہجرت نہیں کی. اور کوئی دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ان پر سخت ناراض ہوا کہ اللہ کے حکم پر انہوں نے دنیاوی مال کو ترجیح دی. تو اللہ نے پھر ایک چھوٹا سا سخت حکم نامہ بھی جاری فرمایا اور ارشاد فرمایا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا. You have no relation with these type of Muslims until they migrate. حَتَّى يُهَاجِرُوا، کہ تمہارا پھر ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کا لینا دینا نہیں ہے. کب تک نہیں ہے؟ حَتَّى يُهَاجِرُوا until they migrate as well. اور پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. If they want help to you on account of religion, for the cause of religion, if they seek your aid in religion, it is your duty, it is binding on you to help them. یہ تم پر ضروری ہے، لازم ہے کہ تم دین کے معاملے میں ان کی مدد کرو. الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق. میثاق جو ہے عربی زبان میں پرومس کو کہا جاتا ہے، وعدے کو کہا جاتا ہے. کیونکہ مدینے کے اندر جو مسلمان موجود تھے، اب ظاہر مدینے میں صرف مسلمان نہیں تھے، وہاں پر کچھ یہودی بھی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے والے. تو ان یہودیوں کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا. اور اس ایگریمنٹ کے بارے میں پیچھے آپ کو پڑھایا گیا ہے. واٹ واز دیٹ ایگریمنٹ؟ وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کا اور یہودیوں کا آپس میں ایگریمنٹ یہ تھا کہ وہ آپس میں نہیں لڑیں گے، نہ آپس میں لڑیں گے اور نہ ایک دوسرے کے دشمن کی مدد کریں گے. یعنی جو مسلمانوں سے لڑنے آئے گا یہودی اس کی مدد نہیں کریں گے، اور جو یہودیوں سے لڑنے آئے گا مسلمان اس کی مدد نہیں کریں گے. That was the agreement which was fixed by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam for the Muslims and for the Jewish people at that time. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ جو مسلمان ہجرت کر کے مدینے نہیں آئے، تمہارا ایک تو یہ کہ ان سے کوئی ریلیشن نہیں، کوئی تعلق نہیں. کب تک نہیں ہے؟ until they migrate. اور اگر if they seek help to you on account of their religion, so it is your duty to help them. اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تم پر لازم ہے کہ تم ان کی مدد کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک کنڈیشن یہاں پہ فکس فرمائی، اگر بالفرض وہ تم سے کسی ایسی قوم کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں جن سے تمہارا نہ لڑنے کا میثاق ہوا ہوا ہے، یعنی تم نے ان سے نہ لڑنے کا عہد کیا ہے، اگر ایسی قوم کے ساتھ جو ہے وہ تمہاری مدد طلب کر رہے ہیں، ایسی قوم کے خلاف جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہے لڑنے کا، پھر you are not obliged to help them. You will not violate the agreement. Means آپ پھر ایگریمنٹ کو فالو کرو گے. ایگریمنٹ کی وائولیشن آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ ایگریمنٹ کی وائولیشن کرنے والا اللہ کا ناپسندیدہ ترین بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نہ وعدہ خلافی کرتا ہے اور نہ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو یہی تعلیمات اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے مسلمانوں کو ارشاد فرمائی
اور ارشاد فرمایا فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر. اینڈ اللہ is seeing your doings, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. Now we are going to proceed towards verse number 73, the cooperation among disbelievers. پیچھے ورس میں آپ نے پڑھا the fraternity, the brotherhood among Muslims, among believers, the followers of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now we are going to study about the cooperation among disbelievers. یہ کافروں کے درمیان تعاون کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. The unbelievers are protectors one of another. جس طرح مسلمان ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وقت پڑنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مسلمان مشکل میں ہوتا ہے تو دوسرا مسلمان اسے نہیں دیکھ پاتا، اس کی مدد کو پہنچتا ہے. تو بالکل اسی طرح کافر بھی آپس میں ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں. کہ کوئی کافر اگر پریشانی کا شکار ہو تو دوسرا کافر لازمی طور پہ اس کی مدد کو پہنچتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر. unless you do this. یہ پیچھے والی آیت کی بات ہو رہی ہے. اگر تم ایسا کرو گے، کیسا کرو گے؟ کہ اگر تم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہو ایسی قوم کے خلاف جن سے نہ لڑنے کا تمہارا معاہدہ ہوا ہے، اور معاہدہ نہ لڑنے کا ہوا ہے، لڑ کر تم اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. فتنہ اور فساد یہ دو اردو زبان کے بھی الفاظ ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فتنہ، فساد یعنی شر و فساد، لڑائی جھگڑا. تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا، خلاف ورزی کی، تو کیا ہو جائے گا؟ فتنۃ فی الارض وفساد کبیر. زمین پر بہت زیادہ فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. There would be turmoil and oppression on earth and great mischief. شر و فساد جو ہے زمین پر برپا ہو جائے گا اگر تم نے ایگریمنٹ کی وائیولیشن کی. Now verse number 74. اللہ نے پھر مہاجرین کی اور مجاہدین کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Those who believe and migrate. وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہجرت بھی کی. and fight for the faith in the cause of Almighty Allah. اور پھر انہوں نے جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں. وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا. انصار مدینہ کی بھی بات ہوئی، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کر کے آنے والوں کی مدد کی by providing them food, clothing and shelter, asylum. Almighty Allah says أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. These are all and very truth the believers. In fact they are the true believers. اللہ فرماتا ہے یہی لوگ سچے پکے مومن ہیں. اب ان کے ایمان کی گواہی کی کسی اور کو ضرورت نہیں. جب اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا. They are the true believers. صرف اللہ نے ان کے ایمان کی ہی گواہی نہیں دی. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کا حکم ہوا تو فوراً ہجرت کی، جہاد کا حکم ہوا تو اپنے مالوں سے اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور پھر وہ لوگ جو ہجرت کر کے آنے والوں کی مدینے کے اندر مدد کرتے ہیں. صرف اللہ نے انہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ لوگ سچے پکے مومن ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کی برسات فرمائی. اللہ فرماتا ہے لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. For them is the forgiveness of sins. یعنی ان کے لیے گناہوں کی معافی ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، ان کی مغفرت فرما دی. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. And a provision most generous. اور عزت والی روزی انہیں اللہ کی بارگاہ سے عطا کی جائے گی. Now the last verse of Surah Al-Anfal, verse number 75. اب یہاں ان مہاجرین کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے حکم ملتے ہی فوراً ہجرت نہیں کی، بلکہ کسی وجہ سے وہ مکے میں ہی رہ گئے، جن کے لیے اللہ نے تھوڑا سا سخت جو ہے حکم نامہ نازل کیا تھا
کہ you have no relation with them until they migrate, یعنی تمہارے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کب تک؟ جب تک وہ ہجرت کر کے نہیں آ جاتے. بعد میں انہوں نے بھی ہجرت کی، جب ان کا وہ مقصد حل ہو گیا تو اللہ کے حکم پر انہوں نے بھی ہجرت کی، ہجرت مکہ کی، یعنی مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، تو اللہ نے ان کو بھی محروم نہیں رکھا. اللہ نے فرمایا والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم and those who believed afterwards and migrated، یعنی وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت بھی کی and waged the holy war، اور جہاد بھی کیا اللہ کے راستے میں، معکم تمہارے ساتھ، with you. اللہ فرماتا ہے they also are of you، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں. تمہیں میں سے ہیں مراد کیا ہے؟ کہ جو اجر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، جو انعام اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، وہی بعد میں بھی ہجرت کرنے والوں کو دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے بھی اللہ کے حکم کو مانا، دیر سے مانا لیکن مان لیا. تو اس لیے اب کسی کو تانا دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پہلے مہاجرین ہیں، جیسے ہجرت کا حکم ہو تو ہم نے ہجرت کی، تم نے بعد میں ہجرت کی، کیونکہ اللہ نے بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، تمہاری طرح ہیں. جو اجر تمہیں دیا جا رہا ہے وہی اجر ان کے لیے بھی ہے. وجاہدوا معکم فاولئک منکم، جنہوں نے پہلے ہجرت کی انہیں کیا اجر دیا گیا؟ اللہ نے ان کے لیے یہ اعلان فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، means they are the true believers. تو جو بعد میں ہجرت کر کے گئے they are also the true believers. جنہوں نے پہلے ہجرت کی اللہ فرماتا ہے لہم مغفرۃ ورزق کریم، for them forgiveness and the honorable provision. تو جنہوں نے بعد میں ہجرت کی ان کے لیے بھی یہی اجر و ثواب اللہ نے رکھا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ and the blood relations are nearer to one another in the book of Almighty Allah. ہجرت کر کے آنے والوں میں انصار مدینہ کے لیے جو ان کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں پہلے ان کی مدد کی جائے، بیکاز دے آر مور نیئرر، وہ زیادہ نزدیک ہیں تمہارے. اینڈ دس تھنگ از ریٹن ان دی بک آف آلمائٹی اللہ. فار ایگزامپل ایک مسلمان جو ہے ہجرت کر کے آیا، مہاجر کہلایا. دوسرا مسلمان بھی ہجرت کر کے آیا، مہاجر کہلایا. اب یہ جو پہلے ہجرت کر کے آیا ہے انصاری صحابی کے ساتھ سوائے اسلام کے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے. جیسے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہوتے ہیں، سوائے اسلام کے ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں. لیکن یہ جو دوسرے نمبر پہ یہ جو مہاجر آیا ہے اس کا اس انصاری سے خونی رشتہ ہے، جسے عربی زبان میں اولو الارحام کے الفاظ سے بیان کیا گیا. اللہ نے فرمایا اس آیت میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ and the blood relations are nearer to one another. اولو الارحام. تو یہ جو مہاجر ہے اس کا اس انصاری کے ساتھ خونی رشتہ ہے، means they are blood relatives، یہ لوگ آپس میں خونی رشتہ دار ہیں. تو اب یہ اس کے زیادہ نزدیک ہے. It is prescribed in the book of Almighty Allah. اب انصاری مدد تو دونوں کی کرے گا، لیکن اس کی مدد کا زیادہ حقدار یہ مہاجر صحابی ہے، کیونکہ اس کا خونی رشتہ ہے اس انصاری کے ساتھ. یہ انصاری پہلے اس کی مدد کرے گا، پھر بعد میں اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے تو وہ اس کی مدد بھی کر دے. لیکن پہلا حق اس مہاجر کا. اب یہاں پر کسی کو کہنے کا یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پہلے ہجرت کر کے آیا تو اس کی مدد کی جائے، بعد میں اس کی جائے کیونکہ یہ بعد میں ہجرت کر کے آیا. نہیں، because it is prescribed in the book of Almighty Allah and described by the Almighty Allah. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. And last Almighty Allah says, undoubtedly Allah knows all the things. اور بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. Now here Surah Al-Anfal in the Quranic portion, Surah Al-Anfal has completed. Now we are
going to start the second portion of your syllabus, and that is Hadith portion. Here it is written Hadith portion, and from Ahadith we will study in today's lecture Hadith number 19 and Hadith number 20. Yes, you will open in your notes Hadith portion and you will come on Hadith number 19, جو کہ آپ کو ریڈیو سلیبس دیا گیا ہے اس میں حدیث نمبر 19 اور 20 موجود ہے. باقی جو حدیثیں ہیں وہ ہم فزیکل کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. حدیث نمبر 19. The topic of hadith number 19 is inquiry about the dependents. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Means kullukum, تم میں سے ہر کوئی. رائن عربی زبان میں یہ جو رائن کا جو لفظ ہے چوکیدار کے لیے استعمال ہوتا ہے یا پہرے دار کہنے آپ, مینس حفاظت کرنے والا, دا پروٹیکٹر. تم میں سے ہر کوئی چوکیدار ہے یعنی حفاظت کرنے والا ہے, پہرے دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور پھر صرف پہرے دار نہیں بنایا بلکہ پہرے داری کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا. Everyone is responsible and answerable for his dependents, یعنی جو کام اسے سونپا گیا ہے, everyone is answerable for his responsibilities, for his duties. جو ڈیوٹی یا ریسپانسبلٹی آپ کو سونپی گئی ہے کل قیامت کے دن اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. The responsibility and to keep a watch are the duties of all the men. تو ذمہ داری جو ہے ہم میں سے ہر ایک کی ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری بنتی ہے, اور کوئی بھی ذمہ داری سے بری ذمہ نہیں ہے. یعنی کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے. ہر ایک کے ذمہ کوئی نہ کوئی ذمہ داری ضرور ہے. جیسے مثال کے طور پہ جو رولر ہوتا ہے یعنی حکمران, اس کے ذمہ رعایا کی ذمہ داری ہے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو, کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ ہو, کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. تو کل قیامت کے دن جسے اللہ تعالیٰ حکمران بناتا ہے, رولر بناتا ہے, اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. اسی طرح پیرنٹس ہیں, والدین. پیرنٹس آر آنسریبل فار دی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ آف دیئر چلڈرن. جو والدین ہیں ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. والدین کی ذمہ داری کیا ہے؟ بچوں کی تعلیم اور تربیت. اگر والدین بچوں کی صحیح طرح سے تعلیم اور تربیت کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں, اور اگر کوئی والدین کسی بھی طرح کی کوتاہی برتتے ہیں تو کل قیامت کے دن انہیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے. جس طرح والدین کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت, ان کی تعلیم کا خیال رکھنا, اسی طرح چلڈرن کی بھی ذمہ داری ہے. بچوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ رسپیکٹ فار دیئر پیرنٹس, کہ وہ اپنے والدین کی عزت کریں, ان کا جو مرتبہ اور مقام ہے اس کا خیال رکھیں, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان کے تمام تر جو ہے ضرورتوں کو پورا کریں. مینس ہر ایک جو ہے ہم میں سے ذمہ دار ہے. اگر ہم بات کریں ٹیچرز کی, اساتذہ کی, تو ہر ایک ٹیچر جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے. اساتذہ بھی جو ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو اچھے طریقے سے پورا کریں. The clerks in offices are responsible to discharge their duties diligently. Means ہر ایک ہم میں سے ذمہ دار ہے. And everybody will be responsible to answer for his dependents. Hence, all the Muslims should do justice and give all the rights of their dependents. تو اس حدیث کا لب لباب یہ ہوا کہ ہم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے چلے, کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم نے عدالت میں پیش ہونا ہے, اور پھر اس عدالت میں اگر ناانصافی کا ہمارے خلاف کوئی مقدمہ رکھا گیا تو پھر ہمیں سزا دی جائے گی. This is about the inquiry of our dependents.
Now we will proceed towards hadith number 20, and it is about for the best man. Khairun nas man yanfa'un nas. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says he is the best among the people who benefit other people. ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بہترین شخص کی نشاندہی فرمائی. ہم نے تو اپنے اپنے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ جو مالدار ہوتا ہے, جس کے پاس زیادہ بینک بیلنس ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, وہ ہمیں سب سے اچھا نظر آتا ہے, یا جو زیادہ خوبصورت ہو تو ہم اس کو زیادہ اچھا سمجھتے ہیں, یا جو اخلاقیات میں بہت زیادہ آگے ہو, یا جو عالم فاضل ہو ہم اسے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں. لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی معیار مقرر فرما دیا, اور وہ معیار کیا ہے کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال نے بھی اپنے اشعار میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ ہیں لوگ جہاں میں وہی تو اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کو نہ صرف پڑھیں بلکہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں. یہ دو حدیثیں جو آپ کے آج کے لیکچر میں انکلوڈڈ ہیں, ان دو حدیثوں کے کوشچن آنسر جو کہ آپ نے اپنے نوٹس میں سے یاد کرنے آن پیج نمبر 117, کوشچن نمبر 18 اینڈ کوشچن نمبر 19. کوشچن نمبر 18 حدیث نمبر 19 کا ہے, ایکسپلین ان دا لائٹ آف حدیث what is the responsibility of a person about his dependence. کہ ایک شخص کی اس کے ڈپینڈنس کے لیے کیا رسپانسبلٹی مقرر کی جاتی ہے. This question you have to memorize from page number 117 and question number 19 as well. Describe the protection of human rights in the light of hadith. یہ کوشچن بھی آپ نے یہاں سے میمورائز کرنا ہے. اور جو ورسز آپ کو پڑھائی گئی ہیں, ورسز نمبر 71 ٹو ورسز نمبر 75, ان کے کوشچنز آن پیج نمبر 42 اینڈ 43 پر موجود ہیں. ایکسرسائز میں کوشچن نمبر 1 ہے, what did Allah say about the prisoners of war in these verses. اللہ تعالیٰ نے جو آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا وار کیپٹیوز کو وہ کیا ہے, اس کوشچن کے آنسر میں یہ سب کچھ موجود ہے. اینڈ واٹ کمنٹس آر میڈ بائی اللہ اباؤٹ دی مائگریشن اینڈ ہیلپ. ہجرت اور نصرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم نامہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. اٹ از آن پیج نمبر 43 آف یور نوٹس. I hope that you have understood all the things, all the lecture. Allah Hafiz, fi amanillah.